السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد۔ سامعین کرام، کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے اور آپ کے سروں پر ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اور بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کے لیے جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1977، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي رواية اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو تو تم میں سے جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو قربانی کا ارادہ رکھنے والا شخص اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپنے بال اور جلد میں سے، چمڑے میں سے کچھ بھی نہ کاٹے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کا ارادہ رکھنے والے اپنے جسم کے بال، ناخن یا چمڑے کو نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حرمت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا کرنا ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حرام ہے۔ لیکن یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے۔ البتہ گھر کے دوسرے افراد اس حکم میں شامل نہیں ہیں، یا جن کی طرف سے قربانی نہیں کی جا رہی ہے وہ لوگ اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اس حکم کے اندر عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، اس لیے اگر کوئی عورت اپنی جانب سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، تو جس طرح سے مرد کے لیے اس کے جسم کے بال، ناخن اور جلد کاٹنا حرام ہے، اسی طرح سے عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ سعودی عرب کی افتاء کمیٹی سے اس سلسلے میں مسئلہ پوچھا گیا تو جواب دیا کہ قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کے لیے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد مشروع یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن اور اپنی جلد نہ کاٹے، اور کہا کہ اس کی دلیل بخاری کے علاوہ اور دوسری روایتیں ہیں جس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی قربانی کرنا چاہے تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ابو داؤد اور نسائی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ چاہے اس شخص کو قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی ہو یا کسی کو اس نے قربانی کرنے کا وکیل بنایا ہو، البتہ وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ بال ناخن کاٹ سکتا ہے، لیکن جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس پر فرض ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور نہ ہی بال چھوٹے کرائے، اور نہ ہی گنجا ٹنٹ کروائے، اور جو شخص قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی آپ ان تمام چیزوں سے رک جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔